عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام تربیتی کورس کے بھی حوالے سے بھی ہے اور ہمارے محمدی مشن کے ممبران اس کو جاری اور ساری کرتے ہیں ہر جمعرات کو، اس لیے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے تاکہ اس سے دین کا پیغام دیا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جائیں اور تبلیغ کا ارشاد بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے پہنچایا جائے دنیا میں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے، تلاوت فرمائی ہے، انی بعثت معلماً، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا، اس سے ایسے ماحول میں بھیجا جو ماحول بڑا گندا تھا، بڑا پراگندہ تھا۔ اس ایسے تہذیب میں حضور علیہ السلام کو بھیجا جس زمانے میں درندگی عام تھی، انسانوں کا وجود سمجھ لو کہ ختم ہو چکا تھا، لوگ وحدہ لا شریک کی وحدانیت سے کافی دور ہو چکے تھے، لات و منات، عزا اور حبل کی پجاری ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہودیوں نصرانیوں نے تمام لوگوں کو، یہاں تک کہ عزیر علیہ السلام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، انبیاء کے بعد فرشتوں کو انہوں نے خدا کی مخلوق مانا تھا، انہوں نے خدا مان لیا تھا اور تثلیث کے قائل ہو گئے تھے۔ یہی حال تھا تمام ممالک کا۔ روم میں چلے جائیے، روم کے بھی حالات بڑے خراب تھے، وہاں پہ بھی تثلیث کے قائل تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ خدا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں شمار کرتے تھے، معاذ اللہ۔ یہی حال عرب کی تھی بھی، عرب بھی ان تمام حالات سے بہت ہی بیکار تھا، عرب بہت زیادہ گیا گزرا تھا۔ وہاں جو تھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں پہ جو عورتیں جب ان کی شادیاں ہوتی تھی، جب ان کا شوہر انتقال فرما جاتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی ستی کی جاتی تھی، اس کے ساتھ غیر سلوک رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو یہ تمام نحوست کی تمام رسمیں ختم ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ السلام یقیناً معلم کائنات بن کر آئے۔ حضور علیہ السلام جب اس نظام زندگی میں آئے تو نظام زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک نیا ماحول شروع ہوا، ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی، ایک نیا جوش پیدا ہوا، ایک نئی امنگ ابھری، زندگی نے دیکھا، ایک نئی سویلائزیشن پیدا ہوئی، ایک نیا سماج تیار ہوا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا عرب کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر دین کی تبلیغ کر رہا ہے، کوہ صفا کی پہاڑی پر آتے ہیں حضور علیہ السلام، عرض کرتے ہیں اے لوگوں، تم لوگوں نے مجھے بچپن سے دیکھا ہے، میرے 40 سالہ زندگی کو ملاحظہ فرمایا ہے، مکی زندگی کے بارے میں تم لوگوں نے ملاحظہ فرمایا ہے، بتائیے آپ نے مجھے کیسا پایا؟ لوگوں نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو صداقت کا علمبردار مانا، ہم نے آپ کو امین و صدیق مانا ہے، آپ صادق ہیں، امانت والے ہیں، آپ کے پاس جس طرح مال دیا جاتا ہے آپ ہو بہو ایسے ہی ان کا مال واپس کر دیتے ہیں، کبھی بھی ہم نے آپ کو نازیبا حرکات استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی ہم نے آپ کو اس طرح سے غیر رویہ کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ برے سلوک کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو پھر جب مان ہی گئے ہو، تسلیم کر ہی لیے ہو، تو پھر آؤ میں تمہیں ایک ایسی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جس کی طرف سے میں اعلان لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی، فاصدع بما تؤمر، اے نبی کریم علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے، آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے کہ اب دین اسلام کی تبلیغ ہوگی پورے کھل کر مکہ میں، اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اب چھپ کر عبادت کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ السلام کوہ صفا کی پہاڑی پر اعلان کرتے گئے، اے لوگوں،
اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی قافلہ ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا ہے آپ صداقت کے علمبردار ہیں، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو لہب کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے، عتبہ شیبہ کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں، کیا اسی لیے تو نے ہمیں بلایا تھا اے محمد ابن عبداللہ؟ کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا تاکہ تم دین کی تبلیغ کرو؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل سن لو، میں ایک اللہ کے واحد کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نائب مطلق بن کر دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان لات و عزا اور منات کے پجاریوں کو چھوڑ دو، ان معبودات باطل کی پوجا اور پرستش کرنا چھوڑ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تمہیں دین ہدایت کی طرف لے جاتا ہوں، میں تمہیں جہنم کے گڈھے سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم علیہ السلام کی اس تبلیغ نے اس زمانے میں چند لوگوں کو اسلام کی پیوستگی، اسلام کی تعلیمات نے، حضور کے ارشادات نے اس وقت چند لوگوں کو اسلام میں دامن اسلام سے وابستہ کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح تبلیغ دھیرے دھیرے ہوتی رہی اور چند ہی دنوں کے اندر کیا دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو جاتی ہے۔ جب 39 کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچتی ہے، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر چلتے ہیں تیش و غضب میں کہ اب اس خاتمہ کر دیا جائے، اس حضور علیہ السلام کو یہیں سے ان کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ یہ ہمارے معبودان باطل کی برائیاں نہ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی راستے میں نکلتے ہیں کہ راستے میں ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے اپنے ساسور اور اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کا معاملہ لے لو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر غیظ و غضب کے عالم میں تلوار لیے نکلے تھے، مگر راستے ہی میں پلٹ جاتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ جنائی تلاوت ہو رہی ہے۔ گھر میں پہنچتے ہیں تو اپنے بہنوئی کو کہتے ہیں کیا تلاوت کر رہے تھے؟ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر سے کہتی ہیں، وہ چھپاتے ہیں، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر اپنا ذبیحہ پیش کرتے ہیں، وہ ذبیحہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ کافر کا ذبیحہ اسلام میں شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر نے ان پر تشدد کیا، پھر کہا کہ اچھا وہ کون سی آیت کریمہ، وہ کون سا کلام جو تم سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کی چند آیت کریمہ سنائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوف الہی سے کانپنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی چراغ کی روشنی جلتی ہے۔ وہی عمر جو حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلتے گئے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ اب وہ حضور کی محبت میں نکلتے گئے، نکلتے ہیں بہنوئی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بارگاہ میں لے چلو جو امین و صداقت کا علم بردار ہے۔ حضرت صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عمر تلوار لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر عمر کا ارادہ اچھا ہے تو ان کو بچا لیا جائے گا اور ان کی تلوار کو سیف کر لیا جائے گا، اور ان کا ارادہ اگر خراب ہے، ان کے نیت میں فتور ہے، تو یقیناً انہی کی تلوار سے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھی وہ تعلیمات کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی، اسلام کی تبلیغ کی تھی، اس زمانے میں جب 40 کا عمر جب اسلام قبول کر لیتے گئے، تب مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے، تب مسلمانوں کو ایک اتحاد کی طاقت ملتی ہے، اب مسلمانوں میں جرأت و استقامت پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب مکہ کی وادیوں میں اذانیں گونجیں گی، اب مکہ کی وادیوں میں رسول کائنات کے چراغے جلائے جائیں گے، حضور کے تذکرے کیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا، معلم کائنات بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمتوں کا منبع بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر اپنے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں آئے تھے اور اس نظام کو بدلنا یقیناً رحمت للعالمین کے علاوہ یہ کوئی کام اور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے وقت میں ایسی روشنی کی تلاش کی، ایسی روشنی جو پر نور تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ماحول میں بھیجا کہ حضور کے ذریعے وہی تو وہ تمام تاریکیاں دور کرنی تھی اور اسلام کی رگوں میں ایک نیا خون جاری کرنا تھا اور وحدانیت کے پرچار کو عام کرنا تھا، اور ساری جب تک زندگی باقی رہنے تھی اس نظام زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سدھارنا چاہتا تھا۔ یقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے وقت میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغات کی روشنی میں ہمیں بھی تبلیغ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین متین کا کام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، تاکہ جو کفر و شرک کے بادل ہیں، جو ازدحام کفر یہاں مچل رہا ہے، منڈرا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برائیوں سے نجات دے، انہیں ہدایت دے، اور ہماری تبلیغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔